الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ۔ یہ کون تھے؟ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن کی آیت سے لیتے ہیں، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 10 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اس قرآن کی گواہی تو ایک بنی اسرائیل کا شخص دے چکا ہے اور وہ ایمان بھی لے آیا ہے، اور تم ابھی اپنے گمنڈ ہی میں رہ رہے ہو، کس غفلت میں ہو۔ اسکالرز کی اکثریت نے اس بنی اسرائیل کے ایک شخص سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام لیا ہے، جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی فرمایا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا ذکر بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی آیا ہے۔ اس روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آپ اسلام لانے سے قبل یہودی کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ یہودی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانے لگے، اور بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، وہ اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے۔ شروع میں یہ دونوں گروہ بنی اسرائیلی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی سے تھے۔ حضرت عبداللہ یہودیوں کے عالم تھے اور آپ نے ایک دفعہ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ مکہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ میں ہی تھے۔ رسول اللہ ایک دفعہ یہودیوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی عبداللہ بن سلام ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ میں ہی عبداللہ بن سلام ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے تورات میں میرے متعلق نہیں پڑھا؟ تو عبداللہ نے عرض کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بتائیے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ اخلاص پڑھ کر سنائی، اور رسول اللہ نے یہی سورت ان کو پڑھ کر سنا دی، اور حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ سورت سنی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے اور رسول اللہ کے مدینہ آنے تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام ایک کھجور کے درخت سے کھجوریں اتار رہے تھے۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں تو آپ نے خوشی سے درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی، جس پر آپ کی والدہ نے کہا کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ بھی آ جاتے تو تمہیں اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مدینہ میں آخری نبی آ چکے ہیں، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے ایمان کا اظہار۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ابھی تک میری قوم یہودیوں کو میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ مجھے یہودیوں کی نظر سے چھپا دیں اور میرے بارے میں ان سے پوچھیں وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کو میرے ایمان لانے کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو چھپا دیا اور یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے عالم حضرت عبداللہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟
تو یہودیوں نے حضرت عبداللہ کی بہت تعریف کی، بلکہ تعریفوں کے پل باندھ دیے اور کہا کہ وہ تورات کے بہت بڑے عالم ہیں اور ہم تو تمام انہی ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ جب یہودی اپنی بات مکمل کر چکے تو حضرت عبداللہ اچانک یہودیوں کے سامنے آئے اور کہا کہ اے میری قوم، میں تو تورات میں لکھی ہوئی تمام نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھ چکا ہوں۔ تورات میں تمام نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان پر میں ایمان لا چکا ہوں اور تم سب بھی ان پر ایمان لاؤ۔ یہ الفاظ سن کر یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر بہتان لگانے شروع کر دیے، تہمتیں لگانے شروع کر دیں، اور کچھ وقت پہلے جو تعریفوں کے پل باندھے تھے ان سب سے الگ ایک دوسرا ہی رویہ انہوں نے قائم کر دیا اور آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ حضرت قیس بن عبادہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا، نماز ادا کی اور آپ کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ یہ سن کر میں اس کے پیچھے گیا اور کہا کہ آپ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ لوگوں کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے جس بات کا ان کو علم نہ ہو، البتہ اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک سرسبز وادی میں ہوں اور اس وادی کے عین درمیان ایک ستون ہے، اس ستون کی اونچائی آسمانوں تک ہے، اس کے عین آخر ایک لوہے کا کڑا ہے۔ اس وادی میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ اس ستون پر چڑھ جاؤ، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ اس شخص نے مجھے سہارا دیا اور میں اس ستون پر چڑھ گیا اور وہ لوہے کا کڑا پکڑ لیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس دوران میری آنکھ کھل گئی اور وہ لوہے کا کڑا میرے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرسبز وادی اسلام کی وادی ہے اور ستون سے مراد دین ہے اور کڑے سے مراد یہ ہے کہ تم موت تک دین پر قائم رہو گے۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ شخص عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ، ہمارے لیے عمل کی بات کہ علم والے کم عقل نہیں ہوتے، وہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دلائل سامنے ہوں تو اس پر لبیک کرتے ہیں۔ قرآن و سنت سے جو بھی بات ہمارے لیے عمل کی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے تو ہم پر فرض کیا ہے کہ اس پر ہم نے نیتیں کرنی ہیں اور فوراً سے لبیک کہنی ہے اور دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں حق دکھا اور حق پر چلنے والا بنا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے کسی کی چڑ میں آ کر حق بات کو نہیں جھٹلانا، ہم نے کسی بھی مسلک کے ساتھ خود کو جوڑ کر خود کو حق پر چلنے سے بھی نہیں روکنا، بلکہ وقت لگانا ہے، ٹائم لگانا ہے اور نیت خالص کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔